بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، اور جب اللہ پاک نے ان کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر یہ پتھر بیت اللہ کے گوشے میں نصب فرما دیا گیا۔ حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود، سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ قیامت کو اللہ پاک کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس وقت حجر اسود جنت سے آیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کے یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہت بار اس کی عظمت کو فساق و فجار ظالموں نے تار تار کیا، بارہ بار حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کی اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایمانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہیں رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی اس پتھر کو ابی قیس نامی پہاڑ سے اس پتھر کو نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھا گیا ہے وہ یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ 317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدا حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائی جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے کر کے فوج کی اعلیٰ عہدے داروں میں تقسیم کر دیے۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ جد بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔
علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے لیے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالی شان مکان تعمیر کیا اور بحرین کے لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر موجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپس خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کی خلیفہ مقتدر بالا نے بحرین کی حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر، 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر بالا نے اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا گیا اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ بھی حجر اسود نہیں ہے۔ اب اور پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا کہ یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے کہ جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی آگ اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگا۔ آپ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا اور اس کے جسم سے ایک ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔ اے اللہ، میرے اور اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں کم سے کم ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے اسے بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم خطا کار، گناہ گار اور تیرے ہی عاجز بندے ہیں، ہمیں زندگی بھر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرما دے کہ ہم تیرے جنتی پتھر کی زیارت کو جا سکے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔